اس سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وسطی ترکیہ میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ شدت 7.5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک اور آفٹر شاک 7.5 شدت کا یہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے شام میں اور ترکی میں بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا اور کافی بیچارے مسلمان شہید ہو گئے، اور بڑا دل اس سے افسردہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ایمان لانے کے ناطے قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میرے آقا نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند متحد قرار دیا کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان کہیں بھی ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ تو ہمیں بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ وہ بیچارے اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ لیکن اگر غور کیا جائے کہ یہ زلزلہ آتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ہم سے کیا غلطی ایسی ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ آفات اور بلیات اور زلزلے اور طوفان اور سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے یہ سوال کیا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، روایت نمبر ہے 8622، کتاب کا نام ہے مستدرک للحاکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے اپنا لباس اتارنے میں شرم نہ محسوس کریں، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو لگانا شروع کر دیں، جب موسیقی یعنی گانے باجے اور شراب عام ہو جائے، فرمایا پھر انتظار کرنا اور توقع کرنا کہ اب زلزلے آئیں گے، اب پھر تم لوگوں کے لیے تباہی و بربادی شروع ہوگی۔ آج ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ معاملات نہیں ہیں؟ آج جس گلی میں دیکھیں آپ کو میوزک نظر آئے گا، موسیقی نظر آئے گی، شراب نظر آئے گی، لوگوں میں عورتیں باہر نکل رہی ہیں تو بیوٹی پارلر سے ہزاروں روپے تیار ہو کر پھر باہر نکلتی۔ حکم تو یہ ہے عورتوں کو کہ گھر میں رہیں، شوہر کے لیے زینت اختیار کریں، مگر گھر میں عورتیں ماسی بن کے رہتی ہیں۔ گھر میں عورتیں ایسی رہتی ہیں کہ شوہر دیکھے تو وہ دیکھ کر کہے کہ یار یہ کیا بیوی ہے یا کوئی چڑیل نظر آ رہی ہے، لیکن یہی عورت جب مردوں کے سامنے جائے ہزاروں لوگوں میں تو اتنا تیار ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پری ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو منع ہے۔ جو تمہیں جہاں تیار ہونا ہے وہاں تیار نہیں ہوتی، جہاں تیار نہیں ہونا وہاں تیار ہو رہی۔ ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3879، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، یعنی ایسی ہوں گی کہ لباس نہیں پہنا ہوا، بظاہر لباس پہنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح لباس پہنے گی کہ اتنا تنگ ہوگا کہ جسم ان کا بالکل ظاہر ہو رہا ہوگا، یا اتنا ہلکا ہوگا کہ جسم جھلک رہا ہوگا۔ تو فرمایا یہ عورت ایسی ہے کہ لباس پہنا ہے لیکن پھر بھی برہنہ ہے، ننگی ہے۔ آج ہمارے ہاں عورتوں میں یہ بہت زیادہ رائج ہو گیا کہ وہ ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جسم ان کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو افسوس، جب یہ عادت اور یہ خصلتیں ہم اپنائیں گے تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا پھر زلزلے آئیں گے، پھر مشکلیں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر کہیں سے کوئی نجات کا راستہ نہیں ملے گا۔ جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن جاؤ، اللہ رسول سے معاذ اللہ بغاوت کا اعلان کر دو، شرم، حیا، غیرت سب ختم کر دو، پھر تم یہ سوچو کہ آسمان سے رحمتیں برسیں گی، آسمان سے تمہارے لیے انعامات کی برسات ہوگی، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ کام جب بندہ ایسے کرے کہ جس سے آسمان سے بندے پر پتھر برسیں یا آگ برسے، تو پھر وہی کام کریں گے تو اسی طرح کا پھر انجام بھی ہوگا۔ یہ تو کرم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پوری امت اس طرح ہلاک نہیں ہوتی، لیکن آج ہمارے کرتوت، ہمارے اطوار، ہماری خصلتیں بالکل بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام شہداء کو بے حساب مغفرت سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے، جتنے زخمی ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو ہم مسلمان زندہ ہیں ہمیں اللہ کریم حیا، شرم عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے، بغیرت والا بنائے، اطاعت رسول
اور اطاعت خدا پر عمل کرنے والا بنائے اور ان تمام خرافات سے گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. آمین.